بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ کا آغاز کرتے ہیں القرآن درس قرآن، جس کے مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ اوبرا۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے یہ روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فعجل لکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا۔ صدق الله العظيم۔ اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کر رکھا ہے جو تم حاصل کرو گے۔ اب فوری طور پر اللہ نے تمہیں یہ فتح دی اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور تمہیں اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے۔ اور ایک فتح اور بھی ہے جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی، لیکن اللہ نے اس کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سورہ فتح کی آیت 20 اور آیت 21 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے حدیبیہ سے واپسی پر جو بظاہر دل توڑنے والی شرائط اور دشمنان اسلام کے غلبے کو دکھا رہی تھی صلح، لیکن اس کی حقیقت کو اللہ پاک ہی جانتے ہیں، وحی سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ کے ذریعے سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہم رضوان کو یہ بات سمجھائی کہ جو اللہ کے کام ہوتے ہیں وہ سارے خیر پر مبنی ہوتے ہیں۔ انسان ایک پہلو دیکھتا ہے اور اللہ پاک کی ذات اقدس کے سامنے سب چیزیں اور ان کا اگلا پچھلا حال اور ساری حقیقت وہ صرف ایک اللہ ہی کی ذات جانتی ہے، اور ان فوائد میں جو اس صلح میں اللہ نے مضمر رکھے اور اس کا واضح پہلو
فتح کی صورت میں غنائم کا حاصل ہونا وہ فوری طور پر عطا فرمایا ہے، اور اس کی ابتدا غور کریں تو اسی صلح کے ساتھ ہو گئی کہ بجائے لڑائی کے اور جنگ اور قتال کے ہمیشہ یہ نہیں کہ لڑنے والوں میں ایک کو مار پڑتی ہے بس، نہیں، دونوں کا نقصان، کسی کا زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے کفار مکہ مشرکین قریش کے ہاتھوں کو خود روک دیا، وہ تمہارے تک پہنچے ہی نہ، اور وہ اندر سے خود مجبور ہوئے تھے صلح پر۔ اگر لڑائی ہوتی تو اہل ایمان کو اللہ پاک فتح عطا کرتے۔ سب چیزیں مقدرات سے، اللہ نے ہر شے کو اپنی جگہ پر فٹ کیا ہوا ہے، بندے کو سمجھ آئے نہ آئے، اور ہماری سمجھ کہاں تک کام کرے گی، ہمیں تو پتہ نہیں گھنٹے کے بعد ایک دن کے بعد کیا ہونے والا ہے، اللہ پاک سب جانتے ہیں۔ ادھر لڑائی کا موقع اور اس میں اللہ کی حفاظت، مسلمان محفوظ، صرف خود ہی نہیں، پیچھے جو گھر والے مدینے میں چھوڑ آئے تھے اور یہودیوں جیسے موذی دشمن وہاں موجود تھے، ان کو جرت نہیں ہوئی کہ مسلمان تو گھر میں نہیں، ہم دعویٰ بول کر ان کے مکانات اور عورتوں بچوں کو ملیا میٹ کا، ان کو جرت ہی نہیں ہوئی۔ دوسری کامیابی، اور تیسرا مدینے پلٹ کر آتے ہی جلد ہی خیبر کی فتوحات، غنائم کی کثرت، سب مسلمان ایک ہی موقع سے اللہ نے آسودہ کر دیے، لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ ایک ایک صحابی کو غنیمت میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے عطا کیا۔ اور اللہ کے رسول کا عطیہ تو ہوتا ہی برکت والا ہے، اور اس کی برکت 2-4 دن نہیں صدیوں تک محیط ہوتی ہے۔ پھر ان آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے بندے میرے خزانے لامحدود ہیں۔ یہ نہیں میں بندے کو دے کر تھک گیا یا کمی کا وہاں پر کوئی خدشہ پیدا ہو گیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ایمان والے کو اللہ کی لامحدود قدرتوں پر یقین ہونا چاہیے، پر ہم بندے ہیں کمزور، کان الانسان وجولا، ہم کہتے ہیں 2-4 دن مہینے سال میں جو کام ہونے کا ہے ہمارا ابھی ہو جائے، بڑا کالا پہ جانا ہر چیز میں، خیر کے حصول میں اور شر کے دور ہونے میں۔ بڑی مثالیں ہیں، کوئی مشکل پیش آ گئی مصیبت، ہم کہتے ہیں یا اللہ پاک ابھی دور کر، اور اللہ کے ہاں متعین ہوتا ہے ایک وقت کہ اس میں 1 دن 1 مہینہ اور اتنا عرصہ لگے گا، اور اس میں دوسری کئی انسان کی اچھائیاں اور بلائیاں ہوتی ہیں جو اسے نظر نہیں آتی۔ یہیں پر اگر برعکس سوچا جائے مکہ ابھی فتح ہو جاتا تو ادھر خیبر کی طرف توجہ نہ ہوتی، آگے معاملہ قبیلہ حوازن اور ثقیف جو عربوں کے بہت بڑے قبیلے، زوراور، جنگجو، ہتھیاروں اور بندوں والے، وہ تو مکے کے قریب پڑے ہوئے تھے، ان سے بھی ہونا تھا معاملہ۔ تو اللہ کی ترتیب سب سے اچھی اور بہتر اور اعلیٰ اور برتر ہے۔ بندے کو خاص طور پر ایمان والے کو ایک تو اللہ پاک کی لامحدود قدرتوں پر یقین ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ فلاں کام میں نہیں کر سکتا تو نعوذ باللہ رب سے بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، میں بہت ہی بیمار ہوں، تکلیف زدہ ہوں، رنج و غم میں ڈوبا ہوا ہوں، اور میرا تو ہاتھ پاؤں جتنے اور مارتا ہوں تو ہوتے زیادہ آتے ہیں، ڈوبتا جاتا ہوں۔ پھر بندے نو شک ہوندا ہے پتہ نہیں رب تو یہ کام ہوئے کہ نہ ہو، یہ غلط بات ہے۔ اللہ پاک ایک شخص کا سانس بھی بند ہو گیا، رک گیا، دل بند ہے، نبض بھی نہیں چل رہی، اور چند لمحوں میں وہ پھر دوبارہ زندہ ہونا شروع ہو جائے۔ زندگی کا معنی یہ
کہ وہ بے ہوشی، یہ ایک بندے کا نہیں، ہم خود دیکھتے ہیں کبھی ہمارے اوپر یہ حالت طاری ہوتی ہے، بیداری میں نہ بھی ہو، نیند میں بندہ کہیں کچلا جا رہا ہے، شیر کے منہ میں ہے، کہتا ہے کہ اب کوئی نہیں راستہ، بس کام ختم ہے، یوں آنکھ کھلی خان سا ہوئے میں تے منجی تے شکر ہے یا اللہ تیرا۔ ہمارے ایک دوست تھے تو ان کو دل کا اٹیک ہوا، وہ لاہور چلے، خود بتاتے ہیں کہ میں تو بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، اور وہ جو دل کی رفتار کی وہ مشین سامنے تھی، مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں، لیکن کانوں میں باتیں پڑ رہی۔ وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ 100 میں سے اب 50% امید ہے، اب 30 رہ گئی ہے، آندھا 25 تک تے میں آپ سنیا کہ اس بندے ہوں نہیں بچنا، لیکن 1 آدھ گھنٹے میں پھر مجھے ہوش آیا، وہ مجھے ساری باتیں یاد تھی ڈاکٹروں کی کہ اب نہیں بچوں، پھر اس کے بعد کتنے سال وہ زندہ رہا۔ حالانکہ دل کا ایسا معاملہ تھا، ایک ہے کہ متبادل کوئی چیزیں نکال کر وہ رگیں وغیرہ اور ڈال دیں اور کئی علاج، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے دل کے بارے میں انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ یہ آدھا سوکھ گیا ہے، جیسے پتا نہیں سوکھ جاتا، اور سوکھا پتا ہرا نہیں ہوتا، پھر یہ آدھا دل کاٹ کر نہ لگتا ہے، نہ اس کا علاج نہ معالجہ، یعنی بظاہر سلسلہ ختم۔ اللہ پاک کہتے ہیں، ارشاد ہے کہ میری قدرت لامحدود ہے، میں سوکھے پتے اور ٹہنی کو بھی سبز کر لیتا ہوں۔ بندے تو اپنے رب پر کامل یقین رکھ اور دیکھ کہ اللہ نے سارے وعدے اپنے پاک پیغمبر سے پورے کیے ہیں اور غنیمتیں عطا کی ہیں، اور ان کی بڑھوتری کو ذکر کیا ہے کہ اسی سال 7 ہجری میں عمرہ بھی نصیب ہو رہا ہے، غنائم کے ڈھیر مل رہے ہیں، یہودیوں کی ساری دولتیں سینکڑوں سال کی سنبھالی بڑھائی ہوئی مسلمانوں کے قدموں میں ہیں ان کی شرارتوں کی وجہ سے، اور مکہ فتح ہو گیا۔ آگے حنین کی جنگ ہوئی، اس میں اتنے بھیڑ بکریاں، ہتھیار اور غلام اور باندیاں کہ وہ شمار سے باہر، اور پھر آگے جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں اس وقت 2 مشہور تھی، ایک عیسائیوں کی حکومت تھی اٹلی میں، روم اس کو کہتے تھے، اور دوسری حکومت ایران میں تھی، قیصر اور کسریٰ فارس روم کا بادشاہ، پرانی بڑی بادشاہت، بڑی فوجیں اس کی خزانے، اور دوسری طرف قیصر روم، اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ ان کا قیصر، عیسائیوں کا یہ حکمران آخری ہے، اب قیامت آ جائے گی، قیصر اللہ پیدا ہی نہیں کریں گے کوئی اور، وہاں ایسی شان والا اور زبردست طاقت والا، وہ طاقت اللہ نے اصل میں توڑی ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں توڑوائی ہیں دونوں سلطنتیں، اور تا قیامت وہ پامال ہو کر رہ گئیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا ارشاد ہے کہ ہر چیز میں ایک تیزی اور بلندی ہوتی ہے، اور اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، جتنا چاہو تم اڑ لو، اوپر چلے جاؤ، ایک دن آئے گا کہ تم جھک جاؤ گے، تم نہیں، وہ قدرت جھکا دیتی ہے۔ کتنا بھی کسی پر دنیا میں عروج آیا، زوال اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں سمجھائی کہ تم اپنا تعلق اپنے رب سے رکھو، پھر ساری ہی خیر بندے کے لیے ہر حال میں۔ اللہ پاک ہمیں یہ یقین نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ بھائی لیاقت کی بیٹی بیمار ہے، انہوں نے کل پیغام بھیجا، اللہ پاک اس کو تندرستی عطا فرما۔ ہمارے کئی بزرگ نمازی علیل ہیں، اللہ پاک سب کو صحت سلامتی عطا فرما۔ گھروں ہسپتالوں میں جو مریض ہیں اور دنیا بھر میں سب مریض انسانوں کو تندرستی عطا فرما۔ ایمان والوں کو یقین محکم نصیب فرما، جو بے ایمان ہیں یا اللہ پاک ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما۔
جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، خاص کر ہم سب کے والدین میں سے آبا و اجداد، اہل تعلق، محسنین سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ پاک موت سے پہلے قرآن پاک کا نور، نماز کا نور اور نیکیوں کی رغبت عطا فرما، شوق نصیب، ہر برائی سے گناہ سے نفرت عطا فرما۔ یا رب کریم جو فضولیات ہیں، نکمی چیزیں، باتیں، کام ہیں، ان سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرما اور ایمان پہ خاتمہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الفتح کی آیات مبارکہ 20 اور 21 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اجزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناشیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔